بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرو۔ ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ کیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے اور ڈپریشن دور ہوگا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی پر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کی شکار رہتی ہیں۔ کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ روز اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں ½ کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں ملتی، بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں، ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ شام کے وقت پیاز کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بدبو آتی ہو تو دوپہر کو پانی کثرت سے پیا کرو۔ گلے میں خراش کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے چاکلیٹ کھایا کریں۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 20% تک کیلوریز کو جلا سکتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو دوپہر کے وقت قہوہ پی لیا کرو۔ نہار منہ لیموں پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھلتی ہے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ دیر تک زندگی جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت بہ بھی بڑھتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ اگر ہاتھوں اور پیروں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آئے گا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں، ایسے لوگوں کا جسم بھی پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ خواب میں
آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 توریاں استعمال کرنے سے تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں ہیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن میں 1 دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ مہندی کے پتوں سے بال دھونے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سر میں انفیکشن ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بالوں کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ 1 چمچ میتھی دانہ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ اگلی صبح اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ چند ہفتوں میں پیٹ کی چربی غائب ہو جائے گی۔ پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو 3 کھجور اور 1 چمچ تل، 3 بادام پانی میں بھگو دیں۔ صبح کھجور کی گٹھلیوں کو نکال کر بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کر لیں اور پی لیں۔ یہ مشروب سینکڑوں بیماریوں کا خزانہ ہے۔ چہرے کے ایسے بال جو کہ شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، ان پر پھٹکڑی اور پانی سے مساج کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے مفید ہے۔ جہاں دیمک کا خطرہ ہو وہاں نیم کے پتے رکھو۔ جب ہڈیوں کی کمزوری ہو جائے اور ہڈیوں میں درد کی پرابلم ہو تو ہڈی والا گوشت چپاتی کے ساتھ کھاؤ۔ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ پالک لازمی کھائیں۔ لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال دو، سر درد میں آرام ملے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے
انسان کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں، اس سے قبض، موٹاپا اور چہرے کی جلد صاف رہتی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا کام کرنے سے ہی تھکن ہو جائے تو کشمش کا استعمال کریں۔ نہار منہ بھگوئے ہوئے بادام کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے چھائیاں نہیں پڑتی۔ کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لا علاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال بندے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف شامل کر کے پینے سے کمر کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناشپاتی کھانے سے موشن فوری رک جائیں گے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ سے پرہیز کرو۔ دہی میں چند دانے کلونجی کے ڈال کر صبح اٹھتے ہی کھاؤ، مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ شہد اور دودھ مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نہار منہ روزانہ پیدل چلا کرو، اس سے آپ بدن کی بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اگر آپ اچھی لمبی نیند لینے کے بعد بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ پانی زیادہ استعمال کیا کریں۔ امرود کے بیج نہ کھاؤ، یہ ہضم نہیں ہوتے۔ بند گوبھی کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور خون کی خرابی کے امراض دور ہوتے ہیں۔ دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس فائدہ مند ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ عورت اگر زیتون استعمال کرے تو 50 سال والی عورت بھی 18 سال جیسی جوان دکھائی دے گی۔ اور زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔ دھندلا پن نظر آنے لگے یا سنائی کم دینے لگا ہو، زیتون کے تیل سے آنکھوں کا مساج کریں، دھندلی نظر بجلی سے بھی تیز ہو جائے گی۔ کانوں کا بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھاؤ، موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو دن میں 3 بار سونف کو چبا کر کھائیں۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے لوگ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ سبز پودینہ، اناردانہ، ادرک اور لہسن ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کے بند وال کھل جائیں گے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھاتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ 1 چمچ شہد، 2 چمچ گاجر کے رس میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا ملا کر پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں، تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ متلی اور قے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دیں، شفا نصیب ہو جائے گی۔